آج جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کرنا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر سے غربت کا، تنگدستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، جمعے کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے، جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جو بالکل مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدل رہے، یہاں تک کہ دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، جمعے کے دن یہ 3 کام کرتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ یہ 3 کام کرنے کی دیہت تمام مقاصد غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے یہ وظیفے ضائع ہو جائیں۔ آپ نے آج اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جائے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام آج کر لے گا تو ایک ایسی دن کے آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گی، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے، آج کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج جمعے کا بابرکت دن آ چکا ہے، آج یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ضرور کر لو، آج پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام ہو جائیں گے، اس کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کبھی کمی نہیں آئے گی، اس کی آنے والی نسل بھی آباد ہو جائیں گی۔ آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ چاہیں انڈیا سے ہیں، آپ چاہیں سعودی عرب سے ہیں، آپ دنیا کی کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا میں جہاں کے تمام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ 3 کام آپ کی غربت کا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ وہ میرے بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ میرے بھائی بھی یہ 3 کام لازمی کرے، جو ویڈیو کو اس کے دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، یہ وظیفے کا اتنا طاقتور ہے کہ جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہیں، جو میرے بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کو گھروں کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو، اگر وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے کی کرتی ہیں۔ ایک تو ان کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں ان کا کوئی ہی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو محترم ناظرین، یہ رزق بڑھانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے مجرد وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کو میں یہ وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے آج جمعے کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، چاہو تو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول جاتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے ہی عمل کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ جتنا پڑھنے میں آسان ہے، عمل میں اتنا ہی وزنی ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے، اور آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہو، پڑھ لیتے ہو، یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہو، تو آپ کے جو مالی حالات اور
جو مالی حالات ہیں، ان حالات کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے، اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ لوگوں کو بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آج آپ پیسوں کے بنا بیٹھے ہو، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ ناظرین، آج کا عمل یہ ایک ایسا عمل ہے جو شخص اس عمل کو کرتا ہے، اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ عمل پڑھ لیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، آپ کے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، تو اللہ پاک کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجیے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ اب جو بھی میں تین اعمال آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے وظیفہ پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے، سب طریقہ کار آپ کو بتا دوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتی رہوں گی۔ وہ 3 کام کون سے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، وہ کون سے 3 اعمال ہیں جو آج جمعے کے دن آپ نے پڑھنے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور اپنے درجات بلند کرائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے پڑھ لو، کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کوئی بڑی رقم چاہیں اس کے لیے پڑھ لو، آپ کی کوئی بھی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورہ اخلاص وہ سورہ ہے جو رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور سورہ اخلاص کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پہلے نمبر پر 3 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، تو آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیں، اس کے بعد
اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ پہلا کلمہ میں بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار کلمہ پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رازقو ہے۔ یا رازقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات کی۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے کہ جو شخص بھی یا رازقو پڑھتا ہے اللہ پاک پڑھنے والے کے تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد و باد کرنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق و دولت کا سیلاب چاہتے ہیں تو آپ نے یا رازقو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کامیابی کے لیے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو آپ نے یا رازقو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رازقو ایک بار ہو گیا، یا رازقو 2 بار ہو گیا، یا رازقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رازقو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لی ہیں تو اب آپ نے چوتھے نمبر پر استغفراللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفراللہ ایک بار ہو گیا، استغفراللہ 2 بار ہو گیا، استغفراللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفراللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھ لیں جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لیں۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔